بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، میں آپ حضرات کے سامنے بیٹھنے کے اور مجلس کے آداب گزشتہ چند مجلسوں سے ذکر کر رہا تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، احادیث میں یہ چیزیں بھی محفوظ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھا کرتے تھے، آپ کے بیٹھنے کا طور طریق اور انداز کیا ہوا کرتا تھا، اور کس طرح بیٹھنے کو کس موقع پر آپ نے منع فرمایا۔ ماشاءاللہ اس بارے میں بھی احادیث مبارکہ میں تفصیلی تعلیمات موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیسے بیٹھتے تھے اس کو جہاں احادیث میں ذکر کیا گیا ہے، وہیں صحابہ سے بعض بیٹھکیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ناپسند تھی، تو اس کی جو آپ نے اصلاح فرمائی اس کا بھی تذکرہ حدیث شریف میں ہم کو ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باریک سے باریک چیزوں پر نظر رکھتے تھے۔ صحابہ کی جو تربیت ہوئی اور حضرات صحابہ کو جو ستاروں کے درجے میں بتایا گیا وہ ایسے ویسے نہیں، ان کی باقاعدہ باریک باریک چیزوں میں تربیت ہوئی ہے۔ جیسے کوئی ماں یا کوئی باپ اپنی اولاد کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھ کر اسے روک ٹوک کرے اور ان کو درست بنانے کی کوشش کرے، ان کی طبیعت میں اعتدال لانے کی کوشش کرے، تو جیسے ماں باپ کرتے ہیں اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تربیت فرمائی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ صحابہ کو نجوم کے درجے میں، ستارے کے درجے میں رکھا گیا۔ جیسے ستاروں سے لوگ راہ پاتے ہیں، حضرات صحابہ میں سے کسی کو آپ آئیڈیل بنا کر زندگی گزار لو تو انشاءاللہ راہ پا جاؤ گے اور منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ بہرحال آپ نے بہت کڑی نگرانی فرمائی ہے، اور ڈانٹنے کا موقع آیا تو آپ نے ڈانٹا بھی ہے، اور کیوں نہ ہوتا۔ بعض ارشادات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، انما انا لکم بمنزلۃ والدکم، میں تو تم امتیوں کے حق میں تمہارے والد کے درجے میں ہوں۔ اب ایک والد اور باپ کا اس کی ذمہ داری کہی جائے گی کہ وہ اپنی اولاد کو ہر شعبے کے اندر سدھائے، بہتر سے بہتر طریقے کے اوپر اس کو ڈھالے۔ بعض ماں باپ اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو ہر معاملے میں روک ٹوک کرنا یہ اس کے فریڈم کے خلاف ہے، اور اس وقت جو دنیا کا طرز چل رہا ہے بچوں کو آزاد رکھو، اس کے خلاف ہے۔ پھر یہ بچہ بے ڈھنگا رہے گا اور اسلامی آداب سے لیس نہیں ہوگا تو دنیا کے سامنے تو آپ بڑے بن گئے اور اپنے بچوں کے حقوق ادا کیے، لیکن شریعت کی نگاہ میں آپ اپنی اولاد کے حق کو مارنے والے ہو۔ کل کو یہ بچہ بڑا ہو کر کسی مجلس میں بیٹھے گا اور اپنے اس بے ڈھنگے پن کا اظہار کرے گا اور کوئی اس کو ٹوکے گا تو پھر اس کو سوجھ بوجھ ہوگی تو وہ اپنے ماں باپ کو کوسے گا کہ دوسرے ماں باپ نے بچپنے میں اپنی اولاد کی باریک سے باریک تربیت کی تھی، آج وہ ماشاءاللہ مہذب بن گئے اور میرے ماں باپ نے، بچہ دکھی ہو جائے گا، وہ جو ہے میرے کہنے اور روک ٹوک کرنے کی وجہ سے دل برداشتہ ہوگا، اس کے دل میں تنگی ہوگی، اس قسم کے بہانوں سے میرے ماں باپ نے میری تربیت نہیں کی، آج میں پھوہڑ رہا اور بد تہذیب رہا تو سب کے درمیان میں بار بار مجلسوں میں مجھ کو کوسا جا رہا ہے۔ یہ بچہ اپنے ماں باپ کو جب وہ قبر میں ہوں گے تب کوسے گا۔ اس لیے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت میں ایسا حصہ لو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے تعلیم و تربیت میں حصہ لیتے تھے۔ میں آپ کو سنا رہا ہوں احادیث، آپ کو اندازہ ہوگا کتنی باریک چیز کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ ہوا کرتی تھی اور صحابہ کا کیسا مزاج بن گیا تھا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے، حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ہم حضرات صحابہ آپس میں حلقہ حلقہ لگا کر بیٹھے تھے، ایک ساتھ نہیں بلکہ ایک حلقہ ادھر، ایک حلقہ ادھر، ایک حلقہ ادھر، ایسا الگ الگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عتاب بھرے لہجے میں فرمایا، غصے والے لہجے میں فرمایا، مالی اراکم عزین، یہ الگ الگ بیٹھا ہوا کیوں دیکھتا ہوں میں تم کو؟ یعنی تم کو اکٹھا بیٹھنا چاہیے۔ جیسا کہ ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے، وہاں امام ابو داؤد نے ساتھ میں یہ بات بھی ذکر کی ہے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ایک جگہ اکٹھا بیٹھنے کو پسند فرماتے تھے، اس لیے اس طرح سے بیٹھنے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر فرمائی۔ اور چونکہ مسلمانوں کی ایک جماعت ہو اور وہ الگ الگ حلقوں میں بیٹھے تو ایک غلط میسج دوسروں پر جاتا ہے کہ ان کے دل ملے ہوئے نہیں ہیں،
تبھی تو جا کر یہ اس حلقے میں اور یہ اس حلقے میں جانے کو تیار نہیں. ایک غلط میسج جاتا ہے، اور بات بھی ہے کہ آپ ساتھ رہیں گے تو آپسی دل جڑیں گے، اور اگر علیحدگی ہوگی تو ممکن ہے دل بھی علیحدہ ہو جائیں. تو آپ نہیں پسند کرتے تھے کہ لوگ اپنے اپنے حلقوں کے اندر الگ الگ بیٹھا کریں. ایک حلقے میں سب کو مل کر بیٹھنا چاہیے، دین کی باتیں ہو ان کے درمیان، اور مسجد میں جو کچھ تقاضے ہوں وہ پورے ہوں. ایک حلقے کے اندر بیٹھنے کو آپ پسند فرماتے تھے. اور کفار کے بارے میں بھی ان کا جو ہے اسی طرح بیٹھنا قرآن کریم میں ایک مذمت کے طریقے کے اوپر آیا ہے. عن الیمین وعن الشمال عزین. یہ کفار جو تھے وہ داہنی اور بائیں جانب الگ الگ حلقوں میں بیٹھتے تھے. قرآن کریم نے ایک مذمت بھرے لہجے میں اس کو ذکر کیا. تو اکٹھا بیٹھنا چاہیے. صحابہ کو آپ نے دیکھا الگ الگ منتشر بیٹھے ہیں تو آپ نے ڈانٹ پلائی ان کو، اور باقاعدہ جو ہے روایتوں کے اندر آپ کی وہ ڈانٹ کے الفاظ بھی ماشاءاللہ محفوظ ہیں. الگ الگ روایتوں میں الگ الگ الفاظ ملتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ الگ الگ کیوں بیٹھے ہو، آپ کو ایک جگہ مل کر بیٹھنا چاہیے. یہ گویا آپ بتانا چاہتے تھے. صحابہ کی آپ نے ایسی تربیت فرمائی تھی کہ جیسے ہمارے درمیان میں بعض مرتبہ ہم لوگ مجلس وغیرہ میں بیٹھتے ہیں تو بعض لوگ ایک دیر سے آتے ہیں اور گردن پھلانگتے ہوئے بالکل آگے آ جاتے ہیں. 10 آدمیوں کو تکلیف ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں، مگر مجھے قریب بیٹھنا ہے تو قریب بیٹھنا ہے تو پہلے سے آ کر بیٹھنا چاہیے تھا. آپ نے ہرگز اس کو پسند نہیں فرمایا. چنانچہ صحابہ کی ایسی تربیت ہوئی تھی. حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود کی روایت ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جب آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ کی مجلس میں جہاں جگہ ملتی اس جگہ بیٹھ جاتا. یہ حلقہ یہ مجمع جہاں ختم ہوتا تھا اسی جگہ آ کر بیٹھ جاتا تھا. گردن پھلانگ کر آگے آنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا تھا. حالانکہ بہت ممکن ہے کہ بڑے درجے کا صحابی خلفائے راشدین میں سے کبھی کوئی اپنے کام کاج کی وجہ سے دیر سے آیا ہو، مگر جہاں جگہ ملی وہ پیچھے بیٹھ جاتا تھا. اور ہمارے یہاں لوگوں میں بھی جیسے افراتفری ہو جاتی ہے کسی آدمی کے آنے پر، اور مجمع میں جو آدمی بات کر رہا ہے بیان کر رہا ہے اس طرف سے التفات ہٹ جاتا ہے. صحابہ کی ایسی بے التفاتی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی طرف سب متوجہ رہتے، جو جہاں آتا مجمع جہاں ختم ہوتا اس جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے. نہ انتشار ہوتا نہ کسی کو ایذا اور تکلیف ہوتی. اس حدیث شریف سے یہ خلاصہ نکلتا ہے کہ ہر ایسی بیٹھک جس میں کسی دوسرے کو تکلیف ہو، ایسی بیٹھک کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، بلکہ اس پر روک ٹوک کی جاتی ہے. اور ایذا کی چیز، ایذا حرام ہے، کسی کو تکلیف دینا حرام ہے. اور 4 5 10 آدمیوں کو آپ جو ہے رونتے ہوئے آئیں گے، کسی کی گردن کو لگ گیا، کسی کے کپڑے کو لگ گیا، کسی کے اور بدن کے حصے کو لگ گیا، اس سے بہتر تو آپ جس جگہ تھے اس جگہ بیٹھ جاؤ. اسلام پسند نہیں کرتا کہ آپ ایک مستحب کو پانے کے لیے ایذا جیسے حرام کام کا ارتکاب کرو. چنانچہ اس پر مستقل لعنت بھی آئی ہے جس میں دوسروں کو ایذا ہو رہی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ملعون ہے وہ آدمی، اللہ کی لعنت ہے اس آدمی کے اوپر جو حلقے کے درمیان میں آ کر بیٹھ جائے. آپ نے دیکھا بعض مرتبہ جو ہے لوگ حلقہ لگا کر مشورہ وغیرہ کے لیے بیٹھتے ہیں، تو ہر ایک کو اس حلقے میں اپنی اپنی جگہ بیٹھنا چاہیے. اب کوئی آدمی آیا اور اس حلقے کے بیچ آ کر بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی پر لعنت ہو. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور علماء نے وجہ بھی لکھی ہے، اس لیے کہ یہ بیچ میں آ کر بیٹھ جائے گا تو جو پیچھے والے لوگ ہیں ان کو اس سے کچھ بات کرنی ہو تو کلفت برداشت کرنی پڑے گی. اور جن 2 آدمیوں کے درمیان میں بیٹھا آپس میں ان دونوں کے چہرے ایک دوسرے کو نہیں دکھیں گے، آپس میں بات کرنے کے موقع سے ان کو مستقل ایذا. اور یہ بے ڈھنگی بات کہی جاتی ہے کہ حلقے میں سب اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہیں اور آپ بیچ میں آ کر جو ہے بیٹھ جا رہے ہیں. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت والی چیز بیان فرمائی. ہم لوگ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ لعنت فقط قتل کرنے پر اور شراب نوشی پر اور زناکاری کے اوپر ہے، لعنت ان چیزوں کے اوپر بھی ہے. اور رسول کی زبان کوئی مبالغہ نہیں کرتی، لعنت ہے تو بتائی، اگر نہیں تھی تو آپ کی زبان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی تھی. معلوم ہوا کہ بیٹھک کے اوپر بھی لعنت ہے. ہم کو یہ ڈھنگ بھی سیکھنا پڑے گا. آج مجھے معاف کریں، یہ جو ویسٹرن کلچر ہمارے درمیان میں آیا ہے تو ہم لوگ اس کو جو ہے فری مائنڈ
اور براڈ مائنڈ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ اس کا ذہن کتنا کھلا ہے کہ کوئی تکلف نہیں، جہاں آ کر بیٹھنا چاہے بیٹھ جا سکتا ہے۔ ارے 10 آدمیوں کو تکلیف دے کر آپ اپنے براڈ مائنڈ کا مظاہرہ کریں گے، اسلام میں یہ چیز موجب لعنت ہے۔ اور صحابہ باقاعدہ خیال رکھتے تھے، کبھی ایسی چیز دیکھ لی تو اس پر جاری بھی کر دیتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع سے حضرت حذیفہ نے دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں حلقہ لگا کر، اور ایک آدمی آ کر بیچ میں ٹپک گیا، آدھم کا بیچ میں بیٹھ گیا۔ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا ملعون بلسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی پر اللہ کے رسول کی زبانی لعنت کی گئی ہے، چونکہ وہی روایت بھی بیان کرتے تھے اور موقع آنے پر وہ جاری بھی فرماتے تھے اس کو۔ اس لیے ایسی بیٹھک منع ہے جس کے اندر انسان دوسرے کی تکلیف کا باعث ہو۔ ہاں تکلیف نہ ہوتی ہو بلکہ سب کے لیے راحت ہوتی ہو، تو بیچ میں اس طرح سے بیٹھ جانا کہ کوئی آدمی پیچھے نہ ہو بلکہ سب آگے ہوں، اس طرح کی بیٹھک کی اجازت ہے۔ جیسے ایک موقع آتا ہے، روایتوں میں موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا ایک مرتبہ مہاجر لوگ جو بڑے غریب تھے، ان کے پاس پہننے کو بہت زیادہ کپڑے بھی نہیں تھے، ان کی ایک مجلس لگی ہوئی تھی۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں بھی اس مجلس میں شریک تھا۔ یہ مہاجر صحابہ اتنے مفلوق الحال تھے، اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس بدن کو یہ ستر تو چھپا تھا، لیکن ایک مجلس میں بیٹھنے کے لیے اوپر کا کپڑا وغیرہ بھی ایک ادب سمجھا جاتا ہے، اتنا کپڑا بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ اور ایک صحابی مہاجر دوسرے کے پیچھے چھپ کر بیٹھتا تھا تاکہ میرا یہ بدن کسی دوسرے کے سامنے کھلے نہیں، ایک دوسرے سے چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بس ایک قاری تھا ہمارے درمیان میں جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، ہم لوگ یہ مجلس چلائے ہوئے ہی تھے کہ اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ہم کو پتہ نہیں چلا، آپ آ کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی جب ہم کو محسوس ہوا اور قاری نے، پڑھنے والے نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو اس نے اپنی تلاوت بند کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے یہاں بیٹھ کر؟ تو حضرات صحابہ نے فرمایا رسول اللہ ہم لوگ قرآن کریم سن رہے تھے، ایک پڑھ رہا تھا اور ہم لوگ اللہ کا کلام بیٹھ کے سن رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف فرمائی اور فرمایا اس اللہ کی تعریف ہے کہ جس نے مجھ کو اس کا حکم دیا کہ میرے امت کے ایسے لوگوں کے درمیان میں جا کر بیٹھوں اور جما کر اپنے آپ کو بیٹھوں۔ حالانکہ آپ تو تبلیغ فرماتے تھے اور کفار کے بڑے بڑے رؤساء کے درمیان آپ کی مجلسیں کبھی کبھی ہوتی تھی، مگر ان سب سے کٹ کے آؤں اور میرے اللہ نے حکم دیا یہ لوگ بیٹھے ہیں، جاؤ محمد وہاں جا کے بیٹھو۔ تو میری امت میں ایسے بھی لوگ ہیں، اللہ مجھے حکم دیتا ہے کہ ایسے لوگوں کے درمیان میں جا کر بیٹھو۔ پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، چونکہ ہم لوگ تو مجلس میں الگ اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اشارہ فرمایا تو ہم لوگ حلقے میں بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں بیٹھ گئے اور ہم سب کے چہرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایسا حلقہ نہیں ہوگا، ورنہ آپ کی طرف سب کے چہرے کیسے ہوتے؟ آپ بیٹھے جیسے ایک استاذ بیٹھتا ہے اور سامنے شاگرد حلقہ آدھا حلقہ لگا کر بیٹھتے ہیں، اس طرح سے ہم لوگ بیٹھ گئے، ہم سب کے چہرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر ان غریب مہاجروں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے مہاجر میرے صحابہ، تم لوگوں کو مکمل نور کی خوشخبری، کل قیامت کے دن تم کو مکمل نور ملے گا اور میری امت کے مالداروں سے 500 سال پہلے تم کو جنت میں داخلہ ملے گا۔ تم آج دنیا کے اندر قسم پرسی کی حالت، کم کپڑے کی حالت، غریبی کی مسکنت کی حالت برداشت کر لو، لیکن کل کو اس کے بدلے میں تم کو یہ نعمت ملے گی کہ میری امت کے اغنیاء تم سے 500 سال بعد میں جنت میں جائیں گے، تم 500 سال پہلے جو ہے جنت میں چلے جاؤ گے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ایسی بیٹھک جائز ہے جس میں تکلیف نہ ہو، جیسے ایک استاذ بیٹھے، سامنے شاگردان بیٹھتے ہیں، پیچھے کوئی نہیں ہے، تو ایسی بیٹھک میں اجازت ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں آپ ہمارے بیچ بیٹھ گئے۔ تو بیچ میں بیٹھنا ایسا تھا کہ سب ایک طرف تھے، پیچھے کی طرف کوئی نہیں تھا۔ بہرحال یہ بیٹھکوں کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کڑی نگرانی رہتی تھی۔ آج ہم کو چاہیے کہ ہم جس کو بہت لائٹلی لیتے ہیں، ہمارے اولاد کے بے ڈھنگے بیٹھنے کے اوپر ہماری زبان نہیں کھلتی، جبکہ اسلام کے اندر اس چیز کو منع کیا گیا ہے۔ بعض بیٹھک تو ایسی ہے جس پر لعنت آئی ہے، لیکن محض اس وجہ سے کہ ہمارا بیٹا یہ کہے گا یا لوگ کہیں گے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر روک ٹوک کرتا ہے۔
جی نہیں، اگر یہ چیز بری ہوتی تو اللہ کے رسول کبھی اتنے بڑے بڑے صحابہ کو چھوٹی چیزوں پر روک ٹوک نہیں لگاتے۔ کون کہتا ہے کہ چھوٹی چیز ہے؟ شریعت جسے ناپسند کرتی ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، چاہے آپ کے ذہن کے اندر وہ چھوٹی ہو۔ چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تعلیم تربیت کریں اور اچھے انداز میں، مؤثر انداز میں سامنے والے پر اثر پڑے، اس کا رسپیکٹ اور اس کا سوامان بھی جو ہے اپنی جگہ، عزت نفس بھی باقی رہے، اس طرح سے ہم اصلاح کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ایک اسلامی نظام، اسلامی تہذیب اور اسلامی کلچر تیار ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں تیار فرمایا تھا، اور ہمارے اندر سے یہ انگریزی اور فرنگیانہ جو تہذیب ہے اس کا بھوت نکلے گا انشاءاللہ، ورنہ اس کو ہم تہذیب سمجھتے ہیں، اس کے خلاف اسلامی جو تہذیب ہے ہماری اللہ حفاظت فرمائے اس کو ہم تھوڑا کم درجہ سمجھتے ہیں۔ یہ اسی لیے کہ ہم لوگوں نے جو ہے روک ٹوک کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات سے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی ایسے ہی اپنے چھوٹوں کی اصلاح کریں اور اپنی مجلسوں میں ان آداب کو لانے کی کوشش کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔